تم گانے سنتے ہو؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کلاس کی لڑکی مجھ سے مخاطب تھی۔ نہیں، میں نہیں سنتا۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ اس کے نقصانات کا تمہیں اسلام کی روح سے بتاؤں یا اصلی لبرل جو ہیں گورے ان کی روح سے بتاؤں؟ کہنے لگی ہاں تم مولویوں کی وہی بات ہوگی، پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں نے جواباً کہا کہ گوری چمڑی والے کہتے ہیں کہ گانے زیادہ سننے سے آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ کبھی غور کیا ہو، جب بھی انسان گانے سنتا ہے تو وہ ایک امیجنری خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے، جس کا لانگ ٹرم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کا وہ حصہ جہاں لانگ ٹرم میموری پڑی ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سوچنے اور یاد کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح گانے آپ کو جنسی اشتعال میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ گوگل پر آپ کو اس کی لسٹ مل جائے گی کہ کس گانے میں کتنا اس طرح کا انسٹرومنٹ استعمال ہوا ہے کہ وہ آپ کو جنسی اشتعال دلا سکتا ہے۔ مثلاً ہپ ہاپ میوزک جو ہے اس میں 145% جو ہے وہ اس طرح کا انسٹرومنٹ استعمال ہوا ہے۔ کہنے لگی واو، تمہاری لاجک تو بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا میری لاجک اچھی نہیں ہے، تم ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہو۔ بات میرے نبی کی آئی تو تم نے مجھے مولوی کا طعنہ دیا، اب انگریز کی بات آئی تو میری لاجک اچھی ہو گئی۔ ویسے بھی جن تعلیمی اداروں میں ناچ گانوں اور موسیقی کی تربیت دی جاتی ہو وہاں ایکٹرز اور سنگرز ہی پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ رابعہ بصری اور سلطان ایوبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بلغوا عنی ولو آیا، یعنی اگر تم تک میری ایک آیت بھی پہنچے، ایک بات بھی پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہم کسی بھی اسلامی دینی بات کو چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کریں۔ اگر کوئی بات ہمیں لگے کہ یہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے، اسلامی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہے، تو ہمیں اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ کسی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کسی ٹائم میں بھی کوئی بات اتار سکتے ہیں اور وہی آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے تاکہ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، ہماری پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔